السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی۔ میں ہوں حارث علی شاہ گیلانی۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ساہیوال علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری کو پاکستان چیمبر آف کامرس چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین مذہبی امور بنا دیا گیا۔ اس حوالے سے مرکزی تقریب پاکستان فاؤنڈیشن چیمبر آف کامرس کے مرکزی دفتر میں ہوئی۔ بعد ازاں علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری کی جانب سے ساہیوال میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں چودھری سلطان محمود، محسن کریم، محسن حسین زاہد، اسامہ شاہ بخاری، ضیاء الرحمان بٹ، رمضان ڈوگر، محمد شبیر کاظمی اور حارث علی شاہ گیلانی و دیگر احباب نے شرکت کی۔ اس موقع پر علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری کی جانب سے مزید کیا کہا گیا، آئیں دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ سب سے پہلے میں آپ سب شرکاء کرام کا، معززین کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے آئی مختصر نوٹس پر ہماری پیش کی جانے والی دعوت کو قبول فرمایا۔ لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے۔ دعا گو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عظیم عطا فرمائے، اور ابھی جس پاکیزہ مقصد کے وصول کے لیے آج کی یہ مختصی تقریب مدد وقار اس کے انعقاد کیا گیا ہے، اس کے راز و مقاصد آپ بہت بخوبی سمجھ چکے ہیں۔ ہمارے عزت مآب محترم جناب چودھری محمد حسین زاہد صاحب کے حوالے سے ابھی برادری عزیز محسن کریم صاحب نے، اور ہمارے انتہائی معزز بزرگ رہنما عزت مآب جناب چودھری سلطان محمود صاحب نے ان پاکیزہ خیالات کی اظہار فرمایا۔ آپ نے ویسے پہلے بھی آپ جو سب جانتے ہیں زاہد صاحب کی جو خدمات ہیں ان سے بھی آگاہ ہیں، لیکن جیسے ابھی جو صاحب نے ارشاد فرمایا سلطان محمود صاحب نے، یہ وہ جب خدمات ہیں جو بھی ہم نے پیش کر دی، وغیرہ بہت ساری ان کی خدمات ہیں جن کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا، باقی یعنی ہمارے ساہیوال کے علاقے بھر کے لیے جو محنت کی ہے، قربانیاں دی ہیں، تو بلا شبہ کہ انہوں نے میرے حوالے سے سچی بات ہے کہ میں یہ وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں جب مدینہ سے فارغ ہوا تو اللہ کی مہربانی اور توفیق سے میں نے یونیورسٹی کو ٹاپ کیا۔ 127 ملکوں کے طلباء میرے ساتھ تھے، اور میں نے اللہ کی رحمت اور توفیق اور والدین کی دعاؤں کے ساتھ تقریباً 98% نمبر لے کر میں نے وہاں ریکارڈ اللہ نے میرا قائم کیا، جو آج تک الحمدللہ قائم ہے۔ جب میں وہاں سے فارغ ہوا تو مجھے مدینہ یونیورسٹی نے پیشکش کی سب سے پہلے کہ آپ یہاں بطور پروفیسر ہمارے پاس کام کریں، یا پھر یورپ میں آپ، چونکہ میں ایک دورہ کر چکا تھا سن 84 میں جب میں زیر تعلیم تھا چھٹیوں میں، یونیورسٹی کی طرف سے میں گیا تھا وہاں پر، تو مجھے انہوں نے یہ پیشکش کی کہ یہاں پر پروفیسر بن جو یورما اسلامک سینٹر سے باہر لو، تو مجھے اس وقت والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے ولی تھے، ان کی ایک وصیت یاد آئی۔ انہوں نے مجھے بستر علالت پر، میرے بڑے بھائی بھی دونوں ساتھ تھے، تو انہوں نے ایک وصیت فرمائی کہ آپ نے زندگی میں دین کا کام کرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے، آپ نے سروس نہیں۔ میں نے کہا سروس شاید ان کی کہیں وصیت کی وہ نافرمانی نہ ہو جائے، تو میں نے پھر سروس زندگی بار نہیں کی۔ پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی میں آ کر الحمدللہ یہاں بھی گولڈ میڈل لیا، ٹاپ کیا یونیورسٹی کو، پھر الحمدللہ LLB کی، مختلف چیزیں کی، تو مجھے ہمیشہ پیشکش ہوتی رہی مختلف جگہوں سے کہ آپ آ کر یہاں پہ سروس کریں پروفیسر کے طور پہ فلاں طور پہ، لیکن میں نے زندگی بھر چیزوں سے میں دور رہا۔ میں نے بس دین کی خدمت کی، چونکہ میرے دادا نانا دونوں ذمہ دار تھے، دونوں عالم بھی تھے، لیکن زندگی بھر ذمہ دارہ کی ہے۔ والد صاحب وہ طبیہ کالج دہلی کے فاضل تھے، تو انہوں نے مطلب تھا ان کا پورے اس ضلع لاہور میں سب سے بڑا ان کا مطلب شمار کیا جاتا تھا، لوگ کو ہوتا تھے جو بڑا رش ہوتا تھا، کاروباری آدمی تھے۔ میں نے الحمدللہ جو صاحب نے جو میرے بارے میں ہمیشہ محبت کی اظہار کیا، تو مجھے کئی دفعہ خیال آتا ہے کوئی الہامی سی یہ بات کرتے ہیں کہ کاروبار میں لے کے جانا ہے، تو میں نے وہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ اس کے حلال کمایا جائے، محنت کی جائے، ذمہ دارہ بھی ہم کرتے ہیں، اور ہمیشہ تھوڑا بہت میں قربان بھی حاصل کرتا رہتا ہوں۔ بھائی فرحان بھی اس کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، یہ پچھلے 15-20 سال سے میرے اس حوالے سے اس تو بازو ہے، میرے دماغ میں ہمیشہ پورا اترے، تو مجھے ہمیشہ یعنی کاروباری کاموں میں شامل تو رہا، لیکن مجھے مصروف نہیں کیا۔ میرا سارا کام دین کی خدمت کے لیے انہوں نے وہ وقف کیے رکھا ہے، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس طرح ایک اور میرے دوست ہیں لاہور میں، تو کاروبار لے کر مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ چوہی صاحب ہے، وہاں دوستوں کی محبت، چوہی صاحب کے بارے میں جو ان کے احترام، اپنی جگہ پہ بڑا اہم تھا، اور پھر وہاں سے میں کچھ سیکھا۔ لیکن جب ہم گئے لاہور چیمبر کے دفتر میں، سچی بات ہے کہ یونیورسٹی ہے، میں آپ سب کو یہ دعوت دوں گا
وہ تو ایک بالکل جیسے کہ یونیورسٹی 6 مہینے کے اندر جو موجودہ کے صدر ہیں وہ بہت ہی متحرک شخصیت ہے. انہوں نے اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پوری ایک یونیورسٹی سسٹم ہے. چوہدری صاحب مجھے ایک بڑی اہم جگہ سے کچھ دن پہلے یہ میں نے مہم چلائی تھی کہ پورا 2019 کا جو ہمارا سال تھا یہ پیغام پاکستان، اس کے عنوان سے یہ ایسی کتاب ہے جس کو 2200 علماء نے ایوان صدر میں بیٹھ کر سائن کر کے جاری کی ہے. میں بھی اس میں شامل تھا. اللہ 13ویں نمبر پہ مجھے بھی اللہ نے اس پہ سائن کرنے کی سعادت بخشی ہے. اس میں تمام مقاصد فکر کے اہل حدیث، دیوبند، بریلوی، اہل تشیع سب علماء نے مل کر اس کو ترتیب دی ہے کہ دنیا پاکستان میں جتنے بھی لوگ تمہ کو آباد ہیں کسی مسئلے کے بھی وہ مسلمان ہیں، اور ہم نے سب نے مل کر غیر مسلموں کے ساتھ شفقت کا، محبت کا رویہ اپنانا. تو ہم نے 2019 کا سال اسی طور پہ منایا تھا متحرہ جمعیت کے حوالے سے. ابھی ہمارا جو 2020 کا سال تھا وہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نوجوان ہیں بہت بڑی تعداد ہے. دنیا میں صرف پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ بھی سروے ہوا ہے. کسی ملک میں 4 سے 6% نوجوان نسل ہے، صرف 6%. باقی سب 9% ہے، کسی میں 24% ہے. آپ حیران ہوں گے دنیا میں صرف ایک ایسا ملک ہے جس میں نوجوان نسل 70% ہے، وہ پاکستان ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف اور اعزاز بخشا. یہاں ہمارے نوجوان 70% ہے، یعنی ہماری جو عوام اس کے ریشو میں. تو یہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہمیں اللہ نوجوان کیا دی. تو لیکن ان کو منظم کرنے کے لیے اور ان کو صحیح مثبت کاموں میں لگانے کے لیے ضروری ہے کہ جو ان کی بے روزگاری ہے اس کا خیال کیا جائے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، جو بے روزگاری ہوتی ہے، افلاس ہوتا ہے، یہ انسان کو بعض اوقات کفر میں لے جاتا ہے. آج بہت سارے دہشت گرد اور تخریب کار اگر آپ ان کی تہ میں جائیں تو وہاں صورت حال کو یہ نظر آئے گی کہ پیچھے ان کے غربت ہے، افلاس ہے، مجبوریاں ہیں. ابھی وہ ہمارا جو یہ سوشل میڈیا اس کے اوپر 2 کلپ میں نے دیکھے. ایک کلپ میں ایک نوجوان کی عورت نے عدالت میں اس کو لایا گیا کہ اس نے بریڈ اور انڈے چوری کیے ہیں. تو وہ جج نے اس سے جج نے کہا کیوں آپ نے ایسا کیا؟ وہ ساری ایک مجبوری سنائی. تو جج نے جو فیصلہ دیا میں کہتا ہوں اسلام کی روح کے مطابق دیا. حیران کن بات، اس نے کہا کہ میری والدہ، میرا باپ زندہ نہیں ہے، میری والدہ بہت ہی بوڑھی ہیں، میرے بہن بھائی ہیں چھوٹے، میں کماتا ہوں اور مجھے وہاں سے نکال دیا گیا جہاں میں سروس کرتا تھا. پھر میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے کوئی ادھار پیسے دے دے. تو میرے گھر میں 3 دن سے کھانے پینے کوئی چیز ہی نہیں تھی. تو میں اس دکان والے کے پاس بھی گیا، میں نے اس کی بڑی منت سماجت کی کہ مجھے کچھ دن کے لیے ادھار دے دو، کل تک کے لیے ادھار دے دو. تو یہ نہیں مانے. تو پھر مجھے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ ان بھوکوں کے لیے میں یہ کرتا. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے جتنے لوگ وہاں تھے اپنے سمیت سب کو $10 اس نے جرمانہ کیا کہ ہماری وجہ سے، کہ ہماری بے حسی سے یہ نوجوان. تو میں نے یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ سن 2020 جو ہے وہ تاجر حضرات سے مل کر میں یہ کوشش کروں کہ کچھ نہ کچھ نوجوان ان کو ہم چاہے زکوٰۃ فنڈ جو دیتے ہیں زکوٰۃ کے نام پر نہیں، یہ اسلام کی حکمت ہے، آپ گفٹ کے نام پہ، قرض حسنہ کے نام پہ ان کو دیں. اور ابھی میں نے لاہور چیمبر میں جا کے وہ جو چیز میرے دماغ میں تھی وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حقیقت کے طور پہ دکھائی. تو انہوں نے وہاں چھوٹے چھوٹے کاروباروں کی لسٹ بنائی ہوئی کہ وہاں نوجوانوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو وہ چھوٹے چھوٹے کاروبار 20-25 ہزار سے لے کے، جس میں جلد سازی ہے، فوٹو اسٹیٹ کا طریقہ کار، وہ پوری چین ہے. بڑی سچی بات ہے، مجھے فوراً روشنی ملی وہاں سے. تو میرے یہ دل دماغ میں چیزیں تھیں کہ سن 2020 میں کہتا ہوں یہ الہامی طور پہ ہوا ہے کہ چودھری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ مجھے انہوں نے اٹھا کر فوراً وہاں پہ جوڑ دی ہے کہ آپ اس میدان میں ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو کوشش کریں گے کہ اچھے انداز سے نوجوانوں کے لیے ویسے راستے بنائے جائیں. اور انشاءاللہ میں جو 9 ساتھی اکٹھے کروں گا پورے پاکستان سے، وہ اسی بنیاد پہ کروں گا کہ جن کے پاس دین کا علم بھی ہو اور کاروبار کو بھی سمجھتے ہوں اور نوجوان نسل کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے کوشش کر سکتے ہوں. تو میں آخر میں پھر چودھری صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور تشریف لانے پر اپنے بہت ہی معزز مہمان بزرگ رہنما جناب چودھری سلطان محمود صاحب کو بھی شکر گزار ہوں. اور اس موقع پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 32-34 سال جو میں نے پیچھے محنت کی ہے امن کے لیے، اتحاد امت کے لیے، سچی بات اس میں سب سے پہلی جو میری بیس اور بنیاد اگر کوئی پورے پاکستان میں تو امامیہ آرگنائزیشن ہے. یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اس وقت بھائی اشتیاق صاحب یہ ہمارے اس کے سربراہ ہیں سیوا ریجن کے. ہمارے پورے شہر کے جو استاد ہیں شبیر قادری صاحب، اسامہ آج ماشاءاللہ ڈاکٹریٹ اس کی مکمل ہو رہی ہے نمبر یونیورسٹی سے.
لیکن اس کی بیس کاظمی صاحب کا سکول ہے. اس نے میٹرک ان کے پاس کیا اور ان سے پڑھا. تو اسی طرح سب جانتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے چوہان صاحب ہوتے تھے بہت ہی روح رواں. یہ سارے ہمارے اتحاد امت کے جس طرح رفیق صدر صاحب تھے اس طرح ان کے والد گرامی تھے. اب یہ ان کے صاحبزادے ہمارے ساتھ ہیں. جو سمر صاحب ہیں تو الحمدللہ ان کی بڑی خدمات ہیں قیام عمل کے لیے ہمارے ساتھ. اور اس سارے سلسلے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں 2 بزرگوں کی دعائیں مجھے ہمیشہ شامل رہی ہیں.